دنیا کی وہ پراسرار کتابیں جنہیں شیطان کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ان کتابوں میں ایسا کیا ہے کہ جو بھی انسان ان کو پڑھتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں دنیا کی چند پراسرار کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ووئینج مخطوطہ، ووئینج مینوسکرپٹ دنیا کی پراسرار ترین کتابوں میں سے ایک ہے جس نے صدیوں سے محققین اور تاریخ دانوں کو حیران کیا ہوا ہے۔ اس کتاب کا نام اس کے دریافت کنندہ ولادسلاف ووئینج کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے اسے 1912 میں اٹلی میں دریافت کیا۔ ووئینج مخطوطہ ایک نامعلوم زبان میں لکھا گیا ہے جسے آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اس زبان کا رسم الخط بھی انتہائی منفرد اور نامعلوم ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈی کوڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ مخطوطے میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کسی بھی معروف زبان سے مماثلت نہیں رکھتے، جس سے محققین میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنوع یا کوڈ شدہ زبان ہو سکتی ہے۔ کتاب کے اندر موجود تصاویر بھی انتہائی پراسرار ہیں۔ اس میں نباتات، پودوں کی ڈرائنگز، فلکیات کے نقشے اور عجیب و غریب علامتی ڈایاگرام شامل ہیں۔ زیادہ تر نباتات کی ڈرائنگز میں ایسے پودے دکھائے گئے ہیں جو حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کتاب کسی خیالی دنیا کی وضاحت کر رہی ہے۔ ووئینج مخطوطہ میں مختلف موضوعات پر ابواب ہیں جن میں نباتات، فلکیات، حیاتیات اور دوا سازی شامل ہے۔ ہر باب میں مخصوص قسم کی تصاویر اور متن موجود ہیں، لیکن ان کے مفہوم کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کچھ ابواب میں انسانی شکلوں کی ڈرائنگز بھی موجود ہیں جو بظاہر سائچہ نما ڈایاگرام سے جڑی ہوئی ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ کے مطابق یہ مخطوطہ 15ویں صدی کے آغاز میں لکھا گیا تھا، یعنی یہ کتاب کم از کم 600 سال پرانی ہے۔ اس کتاب کے اصل مصنف کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کتاب کہاں اور کیوں لکھی گئی تھی۔ ووئینج مخطوطہ پر کئی محققین اور ماہرین نے تحقیقات کی، لیکن کوئی بھی اس کے متن کو مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کتاب ایک پیچیدہ کوڈ یا سائفر پر مبنی ہے جو اس وقت کے جادوگر یا علم نجوم کے ماہرین نے لکھا ہو سکتا ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کتاب ایک مذاق یا جال سازی ہے جو اس وقت کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس نظریے کو مضبوط شواہد نہیں ملے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور کمپیوٹیشنل تجربے کے باوجود ووئینج مخطوطہ کے بارے میں ابھی تک کوئی قطعی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا۔ آج کل ووئینج مخطوطہ امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں یل یونیورسٹی کے نایاب کتابوں اور مسودات کے کتاب خانے میں محفوظ ہے۔ محققین اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے راز کو پوری طرح سے نہیں کھول سکا۔ ووئینج مخطوطہ کا پراسرار ہونا اور اس کے اندر موجود ناقابل فہم زبان اور تصاویر اسے دنیا کی سب سے عجیب اور دلچسپ کتابوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ یہ کتاب ایک معمہ ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو۔ کوڈیکس گیگاس، کوڈیکس گیگاس جسے شیطان کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب 13ویں صدی میں بوہیمیا موجودہ چیک ریپبلک کے ایک ہینڈ کٹائن خانقاہ میں لکھی گئی تھی۔ کوڈیکس گیگاس ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کا حجم 36 انچ لمبا، 20 انچ چوڑا اور 8.7 انچ موٹا ہے۔ اس کتاب کا وزن تقریباً 75 کلو گرام ہے، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی قرون وسطی کی کتابوں میں سے ایک بناتا ہے۔ کتاب کے اندر 310 ورق ہیں جنہیں ولیم جانوروں کی کھال پر لکھا گیا ہے۔ کوڈیکس گیگاس کا بیشتر حصہ بائبل کے لاطینی ترجمے پر مشتمل ہے، لیکن اس میں دیگر مختلف مضامین بھی شامل ہیں جیسے تاریخ، جادوئی فارمولے، فلکیات اور اخلاقی ہدایات۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے لاطینی متن شامل ہیں، جبکہ باقی صفحات میں جادوئی فارمولات، طبی مشورے، تاریخ کی کتابیں اور خانقاہ کے اصول شامل ہیں۔ کوڈیکس گیگاس کی سب سے پراسرار اور مشہور خصوصیت شیطان کی ایک بڑی تصویر ہے جو کتاب کے 290 صفحے پر موجود ہے۔ یہ تصویر پوری کتاب میں واحد رنگین تصویر ہے اور شیطان کو ایک بڑے اور خوفناک انداز میں دکھاتی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری تصویر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تصویر کے ساتھ موجود متن میں شیطان کے ساتھ معاہدے اور جادوگری کے متعلق معلومات درج ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے مصنف کا نام ہرمن دی ریکلوز بتایا جاتا ہے، جو ایک ہینڈ کٹائن راہب تھا۔ کتاب کی تحریر اور تصاویر ایک ہی مصنف کے ہاتھ سے بنائی گئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسے مکمل کرنے میں تقریباً 20 سے 30 سال لگے ہوں گے۔
ایک مشہور افسانے کے مطابق اس کتاب کو لکھنے والا راہب ایک سنگین جرم کے باعث زندہ دیوار میں چن دیا جانے والا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں دنیا کی سب سے بڑی اور جامع کتاب لکھے گا۔ جب وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے تو اس نے شیطان سے مدد طلب کی، جس کے عوض اس نے اپنی روح کا سودا کیا۔ اس کہانی کے مطابق کتاب کی تحریر اور شیطان کی تصویر اسی معاہدے کی یادگار ہیں۔ کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جنہیں ماہرین آج تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے، جیسے جادوئی فارمولے، شیطان سے متعلق مواد۔ اس کے علاوہ کتاب میں موجود مواد کی ہم آہنگی اور یکسانیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی ایک ہی شخص نے لکھا، جو ایک غیر معمولی بات ہے، خاص طور پر اتنی بڑی کتاب کے لیے۔ آج کل کوڈیکس گیگا سویڈن کے اسٹاک ہوم میں نیشنل لائبریری میں محفوظ ہے۔ سویڈن نے اسے 1648 میں 30 سالہ جنگ کے دوران بوہیمیا سے قبضے میں لے لیا تھا اور تب سے یہ لائبریری میں محفوظ ہے۔ کوڈیکس گیگاس کو نہ صرف اس کی پراسراریت کی وجہ سے جانا جاتا ہے بلکہ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب قرون وسطیٰ کے دور کی مذہبی، طبی اور جادوئی علوم کا خزانہ ہے۔ اس کتاب کی شیطان سے منسلک کہانیاں اور پراسرار مواد نے اسے ایک افسانوی حیثیت دے دی ہے، اور یہ آج تک محققین اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کوڈیکس گیگاس کی پراسرار کہانی اور اس میں شامل شیطان کی تصویر نے اسے دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ آرکینجل میٹاترون کی کتاب دی بک آف میٹاترون ایک قدیم اور پراسرار تحریر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرکینجل میٹاترون کی کتاب میں کائنات کے گہرے راز، آسمانی حکمتیں اور علم کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کتاب میں درج تحریریں انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کتاب کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے وہ دنیا کی تمام حقیقتوں کا راز جان سکتا ہے۔